अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, सरा बरकत आपसे मुखातिब है। नाज़रीन, इस वक्त इमरान खान साहब के बच्चों ने बिल्कुल आग लगा दी है बैनुल अक़वामी तौर पर। पूरी दुनिया के ढांचे को उन्होंने क्वेश्चनेबल कर दिया है और पाकिस्तान का जो मामला, यानी घर की जो बात थी, जो घर के अंदर बाथरूम के अंदर दबाई जा रही थी, उस बाथरूम की बात को लेकर वो दुनिया के चौराहे में जाकर, चौक में जाकर खड़े हो गए हैं और पाकिस्तान के गंदे कपड़े उन्होंने चौक में जाकर लहरा लहरा कर दिखा दिए कि जनाब ये देखें, इमरान अहमद खान नियाज़ी के साथ ये कुछ हो रहा है। पियर्स मॉर्गन को जो इमरान खान के बच्चों ने इंटरव्यू दिया है, उसने पूरी दुनिया के अंदर एक थरथरी मचाई हुई है। पूरी दुनिया के अंदर ये एक डिबेट और डिस्कशन अलग तरीके से शुरू हो गई है और पूरी दुनिया आज क्वेश्चन कर रही है, सवाल उठा रही है पाकिस्तान के पूरे ढांचे से। अब इसका एक हल तो ये मौजूद है कि पाकिस्तान के अंदर किसी गमाश्ते को, किसी मालशिए को, किसी पालशिए को बैनुल अक़वामी फोरम, पियर्स मॉर्गन तो खैर दूर की बात है, किसी लल्लू पंजू मेरे जैसे किसी निचले लेवल के किसी बंदे के सामने ये बैठाने के ये मालशिए पालशिए काबिल नहीं है। ये पाकिस्तान के अंदर महंगी बत्ती बेचती, महंगी बिजली बेचती, महंगी जनाब टूथपेस्टें बेचती, महंगी नाड़े बेचती है। ये सिर्फ इनकी सारी जो पॉलिटिक्स है, इनका सारा जो जो सोच है, ये इसी के गिर्द घूमती है। बंदा चुक लिया, उठा लिया, केसेस कर लिए, मुकदमात कर लिए, इधर आकर यबड़ी मार ली, उधर आकर फाइबर वॉल को फाइबर वॉल कह दिया, ये इसी के गिर्द घूम रहे हैं। लेकिन जिस तरीके से एक ब्रॉडर वर्ल्ड व्यू के अंदर इमरान खान साहब के बच्चे सिंक इन करते जा रहे हैं और वहां पर जाकर वो दस्तक दे रहे हैं, बता रहे हैं, पाकिस्तान का नाम ले रहे हैं, इमरान खान का नाम ले रहे हैं, पाकिस्तान के फील्ड मार्शल आसिम मुनीर साहब का नाम ले रहे हैं, पाकिस्तान की पूरी गवर्नमेंट का, पूरे ढांचे का, अदालतों का, जुडिशरी का, एक एक चीज को दुनिया के सामने रख रहे हैं। दुनिया हैरान हो रही है, सवालात उठा रही है और दुनिया जवाब मांग रही है। अब नाज़रीन, चंद एक चीजें जो कि बड़ी इंपॉर्टेंट है, जो पियर्स मॉर्गन को इंटरव्यू दिया गया है, उसके बाद तीन चार चीजें तो बड़ी ऑब्वियस हो गई। एक तो इन्होंने बड़े क्लियर होकर इमरान खान के बारे में बातचीत की है। अच्छा, इमरान खान के बारे में जो इमरान खान के बच्चे बातचीत कर रहे हैं वो बड़ी डिफरेंट है। पाकिस्तान में जो बातचीत होती है वो बड़ी डिफरेंट है। यानी पाकिस्तान के अंदर इमरान खान को के बारे में गुफ्तगू क्या, कमेंट्री या तज्जिया सिर्फ और सिर्फ इमरान खान की एक पॉलिटिकल रिजिलियंस या पॉलिटिकल रेजिस्टेंस को लेकर होता है। यानी पाकिस्तान में आप जब भी देखते हैं खान पॉलिटिक्स, खान ये कह रहा है, खान वो कह रहा है, तो पॉलिटिकल व्यू पाकिस्तान के अंदर ज्यादा डिस्कस हो रहा होता है। यानी बात औकात इमरान खान के कोई बुरे दिन भी आ जाए तो उन्हें भी उस तरीके से हाईलाइट नहीं किया जाता, शायद इमरान खान की कोई वीकनेस, पॉलिटिकल वीकनेस ना शो। लिहाजा इमरान खान को पाकिस्तान में हर सूरत में डिस्कस जब भी किया जाता है, उसे एज अ पॉलिटिकल पर्सनैलिटी, एक सियासी शख्सियत के तौर पर डिस्कस किया जाता है और उस फिर पाकिस्तानी जो ढांचा है, जो पाकिस्तानी फ्रॉड सिस्टम, उस फ्रॉड सिस्टम के अंदर रखकर डिस्कस किया जाता है। लिहाजा बहुत सारी एक आपको इनसेंसिटिविटी बहुत सारे मामलों में नजर आती है। लेकिन खान के बच्चे इसे ह्यूमन राइट इशू बना रहे हैं। वो एक इंसानी अलमिया, एक इंसानी जुल्म की तरफ वो तवज्जो दिला रहे हैं कि भाई हमारा वालिद है, हमारा वो बाप है। यानी चले वज़ीर आज़म साहब तो बाद में है, लेकिन पहले वो बंदा हमारा वालिद है और वो एक वज़ीर आज़म से भी पहले वो एक ग्लोबल आइकॉन है। लिहाजा उसके साथ जो इंसानी हुकूक की पामालियां हो रही हैं, इंसानी हुकूक की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं, वो दुनिया को क्वेश्चनेबल कर रहे हैं ह्यूमन राइट्स के ऊपर आकर। यानी तुम्हारी डेमोक्रेटिक वैल्यूज, तुम्हारी रूल ऑफ लॉ को लेकर वैल्यूज फ्रॉड हो सकती हैं, बट ये हमारा वालिद है और ये ह्यूमन राइट वायलेशंस है जो कि यहां पर हो रही हैं। उसके बाद नाजरीन, जो इससे पहले इन्होंने अमेरिका के अंदर इंटरव्यू दिया था, उसका भी एक बड़ा इंपैक्ट था। लेकिन जो पियर्स मॉर्गन है, इसके जो टॉप स्किल्ड जर्नलिस्ट हैं या टॉप स्किल्ड एंकर्स है दुनिया में, इनका शुमार होता है। आपने देखा होगा इनके डाइवर्स क्वेश्चंस, फिर जिस तरीके से ये बिल्कुल हिट करते हैं, सेंटर को जाकर इन्होंने हिट किया है, जो सवाल जिस तरीके के किए हैं, और फिर इसका जो प्लेटफॉर्म है, इसकी इंपॉर्टेंस, इसका इंपैक्ट और इसकी वैल्यू बहुत ज्यादा है। लिहाजा ये मैसिवली मैसिवली दर्द पहुंचाएगा, वहां पर दर्द पहुंचाएगा कि जहां पर बड़े अरसे से दर्द महसूस नहीं हुआ था। उसके बाद नाजरीन, एक और पियर्स मॉर्गन ये कह रहा है कि जो पाकिस्तान के अंदर करंट लीडरशिप है, उसमें वो करंट लीडरशिप में पाकिस्तान की एक अहम तरीन शख्सियत का नाम ले रहे हैं और फील्ड मार्शल साहब का, यानी पियर्स मॉर्गन नाम ले रहा है और वो वहां पर खड़े होकर ये कह रहा है कि जो पाकिस्तान के अंदर जो करंट रिजीम है या करंट लीडर है, यानी उसके अंदर वो फील्ड मार्शल साहब को वहां पर रख रहा है। तो इस गुफ्तगू में भी पाकिस्तान के जो फील्ड मार्शल है, सारे बड़ी इंपैक्टफुल पाकिस्तान की प्रोमिनेंट पर्सनैलिटी हैं, वो अगेन सेंटर स्टेज रही हैं। लेकिन एक जो स्टेटमेंट है, लाइन है, जिसने सारी इस पूरे इंटरव्यू को, और उसके बाद मैसिवली वायरल है, जहां पर कासिम खान ये कह रहा है कि इन्हें अच्छा लगे या इन्हें बुरा लगे, हम हर सूरत पाकिस्तान जाएंगे और हम पाकिस्तान के अंदर पहुंचेंगे और वहां पर जाएंगे। अब इन्होंने वीजे भी अप्लाई कर दिए, पता नहीं गवर्नमेंट वीजा देगी या नहीं देगी। लेकिन ये बात भी कि इन्होंने वीजे अप्लाई कर लिए हैं और इन्हें वीजा क्यों नहीं पाकिस्तान देगी, ये इटसेल्फ एक बहुत बड़ा सवाल है। ये बैनुल अक़वामी पर्सनैलिटीज हैं, ये इंटरनेशनल पर्सनैलिटीज हैं, ये गोल्डस्मिथ फैमिली और ये जो इनकी वालदा है जमायमा, और ये इटसेल्फ बच्चे, इनका दुनिया भर में बड़ा एहतराम है, बड़ा इंपैक्ट है ग्लोबली। ये बहुत सारी चीजें, ये बहुत सारे प्रोग्राम चलाते हैं। लिहाजा इतनी बड़ी प्रोमिनेंट पर्सनैलिटीज, यानी पाकिस्तान में जब बिल गेट्स पैसे देने आता है या कोई और बंदा कोई पैसे धमड़ी लेकर आ जाता है या कुछ ना कोई बातचीत करने आ जाता है, तो यहां पर तो हम कारपेटे बिछाते हैं। तो फिर ये पाकिस्तान क्यों नहीं आने देंगे? इनका जो वीजा है या वीजा पाकिस्तान क्यों नहीं देगा, ये भी बड़ा सवालिया निशान बना हुआ है। लेकिन मैं चंद चीजें पहले आपके सामने रख रहा हूं जो यकीनी तौर पर आपने सुन रखा होगा, लेकिन जो अहम तरीन चीजें हैं जो कि इस इंटरव्यू के अंदर हुई हैं, जो गुफ्तगू और बातचीत हुई है।
ایک تو پہلے یہ عظمہ بخاری صاحبہ کی سٹیٹمنٹ سن لیں، والد انقلاب نہیں لا سکے تو قاسم اور سلیمان کیا تیر مار لیں گے، یہ ایک یعنی یہ عظمہ بخاری صاحبہ کو پی ایس مورگن میں بھیجنا چاہیے، یقین مانے انٹرسٹنگ ہو جائے گا۔ اچھا، اس کے بعد قاسم اور سلیمان کہتے ہیں کہ جمہوریت کا احترام کرو۔ اچھا، ان سے یہ سوال پوچھا گیا کہ پاکستان کے جو کرنٹ لیڈر ہیں یا کرنٹ شخصیت ہیں بڑی پرومیننٹ فیلڈ مارشل عاصم منیر صاحب کو آپ کیا پیغام دیں گے؟ انہوں نے کلیئر کٹ کہا کہ جمہوریت کا احترام کرو، پاکستانی عوام کی مرضی کا احترام کرو، جو کہ 8 فروری الیکشن میں بدترین دھاندلی کر کے نہیں کیا گیا ہے، قانون کی حکمرانی کا احترام کرو، فیئر ٹرائل کا موقع دو۔ تو یہ اگین دیکھیں، یہ کوئی معافی نہیں مانگ رہے، یہ کوئی عمران خان کے لیے آسانیاں پیدا کرنے کی بات چیت نہیں کر رہے، یہ کیا کہہ رہے ہیں؟ فیئر ٹرائل دو۔ یہ نہیں کہہ رہے ہمارے باپ کو چھوڑ دو، یہ کوئی مرسی پٹیشن لا کر نہیں فائل کر رہے، یہ معافی نہیں مانگ رہے کہ سر نومائی ہو گیا تھا ہم آپ سے معافی چاہتے ہیں، یہ کہتے ہیں فیئر ٹرائل دو، ہمارے والد کو ایک فیئر ٹرائل دو، اور اس کے بعد جو بھی ہو فیئر ٹرائل کے بعد ہمیں منظور ہے۔ اس کے بعد جناب قاسم خان کہتا ہے کہ ہم نے پاکستان کے ویزے کے لیے اپلائی کیا ہوا ہے، لیکن ان کی طرف سے ابھی تک کوئی جواب نہیں آیا۔ پھر وہ کہتے ہیں کہ قاتلانہ حملے کے بعد میں نے عمران خان سے پوچھا تھا کہ کیا آپ کو موت کا خوف ہے، تو انہوں نے جواب دیا تھا کہ میں جب بھی سیاست میں آیا تو اس پر قابو پا لیا تھا، مجھے کوئی حیرت نہیں ہے۔ انہوں نے بطور سیاستدان بھی بہت بہادری اور لیڈرشپ دکھائی ہے، جو انہوں نے بطور کرکٹر دکھائی۔ یہ ان کا انٹرویو ہے کہ جناب وہ بہادر بندہ ہے، دلیر بندہ ہے۔ ابھی یہاں پر قاسم جو خان ہے وہ یہ بھی بار بار بات چیت کر رہا ہے کہ مختلف طرح سے پلاٹ سیٹ کیا جا سکتا ہے اور عمران خان کی جان کو، ان کی صحت کو نقصان پہنچایا جا سکتا ہے، جو معاملہ بڑا خطرناک ہے۔ عمران خان کرپٹ نہیں ہے، جو لوگ بھی انہیں جانتے ہیں، حتیٰ کہ اسٹیبلشمنٹ کے وہ لوگ جو ان پر الزام لگا رہے ہیں وہ بھی جانتے ہیں کہ ہمارا والد کرپٹ نہیں ہے، اور یہ بات درست ہے۔ یعنی خان کی کرپشن تو بڑی دور کی بات ہے، خان کے کسی ایک بندے کے اوپر بھی، کسی ایک وزیر کے اوپر بھی، یعنی جو کرپٹ تھے وہ چھوڑ گئے تھے خان کو، جو گندے انڈے تھے وہ پہلے ہی بھاگ گئے تھے اور انہیں سینے سے لگا دیا گیا۔ ایک بھی بندہ کرپٹ یہ نہیں ثابت کر سکے، پوری عمران خان کی کابینہ یا کوئی سب اٹھا لیں، ایک بھی بندہ کرپٹ نہیں ثابت کیا جا سکا اتنا سارا زور لگانے کے بعد۔ اگر عمران خان واقعی کرپٹ ہوتے تو انہیں متعدد بار اسٹیبلشمنٹ سیاسی جماعتوں میں شامل ہونے کی آفر ملی، وہ ان میں شامل ہو سکتے تھے، ویسے ہی مالک بنا سکتے تھے، مگر انہوں نے اپنی سیاسی، یہ اس بارے میں بات چیت کی جا رہی ہے کہ ماضی میں جب میاں نواز شریف صاحب باقاعدہ سے پتہ نہیں کون سی شخصیت آئی ہوئی تھی پاکستان میں، انہوں نے اس کے سامنے بھی کہا تھا کہ میں تو اسے درخواست کر رہا ہوں کہ یہ مسلم لیگ نون میں شامل ہو جائے، لیکن خان صاحب نے ادھر بھی ٹھینگا دکھایا تھا میاں صاحب کو۔ اس کے بعد انہوں نے کہا کہ جناب یہ ساری انہوں نے کہا ہم چاہتے ہیں کہ برطانیہ اور امریکہ کے سیاستدان اس پر بات چیت کریں، آواز اٹھائیں، وہاں انسانی حقوق کی خلاف ورزیوں کے بارے میں۔ یہ صرف ایک انسانی حقوق کا مسئلہ نہیں ہے، یہ ایک جمہوری مسئلہ ہے۔ پاکستان کے لوگوں نے ووٹ دیا ہے، وہ سب سے زیادہ مقبول امیدوار ہیں، پاکستان میں 250 ملین لوگ مستحق تھے، ان کی آواز سنی جائے۔ اب یہ ایک بہت بڑا کنسرن ایک بہت بڑے فورم کے اوپر جا کر ریز کر رہے ہیں، اور وہ بتا رہے ہیں کہ بھائی ڈیموکریسی، جمہوریت، آئین، قانون، اخلاقیات، یہ ساری چیزیں کدھر ہیں، اور آپ نے صرف ایک کنٹرول کیا ہوا، اور آپ کی صرف ایک بدماشی ہے اور اس میں سے کچھ بھی نہیں کر رہا۔ لہذا یہ چیز ان کے انٹرویو کے بعد جو امپیکٹ ہے وہ نظر آ رہا ہے۔ اچھا ناظرین، جنید اکبر صاحب نے کہا کہ عمران خان کے بیٹے قاسم اور سلیمان نے ویزے کے لیے اپلائی کر رکھا ہے، لیکن لندن میں پاکستانی سفیر انہیں ویزے جاری نہیں کر رہے۔ سابق وزیر اعظم اور ملک کی سب سے بڑی پارٹی کے بانی اور چیئرمین سے ان کے بچوں کو نہیں ملایا جا رہا، جو ان کا بنیادی حق ہے، بچوں سے ملاقات کرنے سے بھی یہ خوف زدہ۔ اچھا، برطانیہ سے کتا بھی آ جائے نا پاکستان کے اندر، ہم سب کھڑے ہو جاتے ہیں، سلام صاحب، سلام صاحب، سلام صاحب۔ اور اگر برطانیہ سے کوئی 2 بیگ لے کر آ جائے، ان بیگوں کو دیکھ کر بھی ہم سونگنا شروع کر دیتے، اس کے اندر پاؤنڈز ہیں، ڈالرز ہیں، مال لے کر آ گیا ہے، ہم بھوکے ننگے سب کھڑے ہو جاتے ہیں، اوپر سے لے کر نیچے تک ہم سب لائنوں میں لگ جاتے ہیں۔ پھر اس کے بعد ناظرین ایک اور چیز ہے، آپ دیکھیں کہ یہ ایک لیجیٹیمیٹ کاز کے لیے، رائٹس کے لیے جب یہ ویزے کا اپلائی کر رہے ہیں تو ویزا نہیں دیا جا رہا۔ علی مخان نے بھی ٹویٹ کیا، a few days ago Sulaiman and Qasim applied for their visa with the Pakistani High Commission in London. The ambassador has intimated that he is awaiting approval from the Ministry of Interior in Islamabad، یعنی وزارت داخلہ سے وہ ویٹ کر رہے ہیں کہ وزارت داخلہ اس کا اپروول دے، اور اس کے بعد قاسم اور سلیمان پاکستان آئیں گے، یہ آئیں گے۔ اچھا، یہ ویزا اگر ان کا ریفیوز ہوتا ہے یا مزید ہولڈ ہوتا ہے، یہ اور بڑا مسئلہ بن جائے گا کہ بھائی آخر کیا چھپا رہے ہیں، آخر کیا چیز ہے جو آپ چھپا رہے ہیں، آخر کون سی چیز آپ چھپا رہے ہیں، کیوں عمران خان کو آپ نے بند کیا ہوا ہے اور آپ اس کی کسی بھی طرح کی ایکسس یا کسی سے ملاقات یا کوئی بھی چیز نہیں کرنے دیتے۔ ناظرین، دوسری طرف ایک اعلامیہ جاری ہوا ہے اور یہ بڑا کھل کر چیزیں وعدے کی گئی ہیں۔ جناب جو اے پی سی تھی اسلام آباد کے اندر ہوئی مصطفیٰ نواز کھوکھر صاحب کی رہائش گاہ کے اوپر، اور ظاہر ہے یہ تحریک ہے ایک تحفظ آئین کے حوالے سے، یعنی کانسٹیٹیوشن کو ہم نے پریزرو کرنا ہے، یہ اس کے حوالے سے ایک مکمل تحریک ہے۔ اچھا، اس میں کچھ اعلامیہ جاری اور اس کے اندر ایک چیز کو ادھیڑ کر رکھا گیا ہے۔ اس میں یہ بھی کہا گیا کہ ایس آئی ایف سی کو ختم کیا جائے،
اس کے ذریعے صوبے کے رائٹس سلب ہو رہے ہیں. اس میں یہ بھی کہا گیا کہ 26ویں آئینی ترمیم قانون کے حکمران عمران خان کو رہا کریں, بشرا بی بی کو رہا کریں. پاکستان کے اندر جو پولیٹیکل میسو وچ ہنٹنگ یا پولیٹیکل بالکل سلاٹر پاکستان کے اندر ہم دیکھ رہے ہیں, اس کے بارے میں بات چیت کی گئی ہے. تو یہ پاکستان کے اندر بھی آپ کہیں کسی نہ کسی لیول کے اوپر ایک بڑی مضبوط آرٹیکولیٹ ریزسٹنس موجود ہے جو کہ اس طرح کے فورم سے ہمیں نظر آ رہی ہے. اچھا ناظرین, اب جو ایک بڑی انٹرسٹنگ چیز ہے میں آپ کے سامنے رکھنا چاہ رہا ہوں, یہ ٹروتھ سوشل سے ایک ٹویٹ آیا ہے اور یہ ڈونلڈ ٹرمپ کا ٹویٹ ہے. اور ٹرمپ بڑی انٹرسٹنگ بات چیت کر رہا ہے, بلکہ یہ دھمکی دے رہا, اور یہ ایک ناراض محبوبہ والی دھمکی دے رہا ہے مودی کو, اور بڑا عجیب و غریب اس کا یہ جواب ہے. ٹویٹ ہے, ٹرمپ لکھتا ہے کہ سو ہارڈ ٹو بلیو دیٹ دی پرائم منسٹر نریندر مودی اسٹل ہیز ناٹ ریسپونڈیڈ ٹو مائی ٹویٹس. وہ کہہ رہے ہیں کہ جناب عمران خان جو معاف کیجیے گا, نریندر مودی ہے جو گجرات کا کسائی ہے, یہ جو ٹھگ آدمی ہے, میں حیران ہوں کہ ابھی تک مجھے جواب کیوں نہیں دے رہا. میری جو سٹیٹمنٹس آئی ہیں اور جو ٹیرف کے حوالے سے بات چیت ہوئی ہے اس پر یہ جواب کیوں نہیں دے رہا. وی گیو انڈیا سو مچ, ہم نے بہت کچھ انڈیا کو دیا ہے, گریٹ ڈیلز, ڈیفنس سپورٹ, بگ کراؤڈ, اینڈ یٹ ا ٹوٹل سائلنس, ناٹ ایون تھینک یو. یعنی ہم نے اتنا کچھ انڈیا کو دیا ہے تو یہ انڈیا تھینک یو کم از کم ٹرمپ مودی کو کرنا چاہیے تھا. ڈو ناٹ فارگیٹ آئی ایم دا ون who got India and Pakistan to declare a ceasefire. میں نے یہ جنگ رکوائی تھی. Nobody else could do that. میری علاوہ کوئی نہیں یہ کر سکتا تھا. Many people said I should have gotten the Nobel Peace Prize. یعنی بہت سارے لوگ یہ کہہ رہے ہیں مجھے نوبل پیس پرائز ملنا چاہیے, نوبل پیس پرائز ملنا چاہیے. اور وہ ظاہر ہم نے سب سے پہلے اسلام صاحب ہماری طرف سے نوبل پیس پرائز تھا. India continues to benefit while Americans workers suffer. I have always liked Modi, but this kind of disrespect will not be forgotten. بیڈ فار دا بزنس, بیڈ فار دا فرینڈشپ. وہ کہتا ہے مودی جواب دے. اچھا, یہ ٹویٹ پڑھتے ہوئے مجھے یہ محسوس ہو رہا تھا کہ یہ جب انڈیا کے ساتھ ڈیل کر لے گا اور یہ منہ اپنے پاکستان کی طرف کرے گا تو یہ ننگا کر دے گا, اور پھر یہ روزانہ کی بنیاد پر ناظرین ٹویٹ کرے گا. پھر یہ بہت ساری ملاقاتوں کے بارے میں. اچھا, یہ ویسے مصطفیٰ نواز کھوکھر صاحب نے یہ بھی کہا کہ جو فیلڈ مارشل اور ٹرمپ کی ملاقات ہوئی تھی اس کے حوالے سے پارلیمنٹ کے اندر آ کر ساری چیزیں بتائی جائیں اور ساری ڈیٹیلز رکھی جائیں. یہ ٹرمپ آنے والے ٹائم میں آپ یاد رکھیے گا خود بتائے گا, وہ خود ایک ایک چیز ٹویٹ کر کے سامنے رکھے گا کہ اس ملاقات میں کیا ہوا تھا, کیا ڈسکشن اور کیا بات چیت ہوئی. خیال رکھیے گا, اپڈیٹ کریں گے. اللہ حافظ.